صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں بہت بہت بصدد ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں اور جمعے کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. نئی عام میں جس میں ولادت باسعادت جناب ثانی زہرا سلام اللہ علیہا ہے اور تمام دنیا میں جشن منایا جا رہا ہے. خصوصیت کے ساتھ حرم حضرت جناب زینب سلام اللہ علیہا شام میں بہت اچھے انداز سے ہماری خواتین پہنچی ہیں اور ماشاءاللہ جشن منا رہی ہیں. ان سبوں سے یہ التماس ہے کہ جو ہماری آواز کو سنیں ہم سبوں کے لیے بھی انشاءاللہ سلام پیش کر دیں اور جلد از جلد پروردگار عالم جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روضے پر ہم سبوں کو زیارت کرنے کی حاضری دینے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین ثم آمین. آج کی ہماری گفتگو پھر سے ایک مرتبہ پیغام جمعہ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پیغام جمعہ میں نے آپ سے بتایا عرض کیا تھا کہ جمعہ جو ہے وہ منسوب ہے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نام سے. اور اس دن خاص کر کے جمعے کی نماز کے بعد جو زیارت پڑھی جاتی ہے زیارت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اس زیارت کے کچھ جملے میں نے آپ کے سامنے گزشتہ ہفتے پیش کیے تھے. آج دل چاہ رہا ہے کہ اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے اپنے مومنین کی خدمت میں عرض کروں کہ اسی زیارت میں پیش خدمت ہے جس میں فرمایا گیا ہے السلام علیکم یا عین اللہ فی خلقہ، جس کی گفتگو ہو چکی. السلام علیکم یا نور اللہ الذی یہتدی بہ المہتدون، آپ اللہ کے وہ نور ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس کائنات میں لوگ ہدایت پاتے ہیں جو ہدایت پانا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی ذرا سوچے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، مگر اس نور جو اللہ مرکز نور ہے اس نے اپنی شعاؤں کے ذریعے سے 14 معصومین کو نورانی شکل میں اس کائنات میں انسانی لباس کے ذریعے سے بھیجا، جس میں سے آج ہمارے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس کی ایک اہم ترین اور آخری کڑی ہے جو یہاں موجود ہیں. جو بھی ان سے قریب ہوتا ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے، جو بھی ان کی چاہت دل میں لے کر آگے بڑھتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے. تو کائنات میں اگر آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو محتدون کا یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں. ہدایت یافتہ ہونے کے لیے امام زمانہ سے قریب ہونا بالکل فرض ہے اور ضروری ہے. اور ایک جو ایک خطرناک طریقے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ امام زمانہ آئیں گے تو ایسا قتل ہوگا ایسا غارت ہوگا، نہیں. امام زمانہ دشمنان اہل بیت کو واصل جہنم کریں گے، قاتلان حضرت معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور اس کے علاوہ جو ظالمین ہیں ان لوگوں کو واصل جہنم کریں گے. ورنہ ان کو اس کائنات میں حکومت کرنی ہے، اور جب حکومت کرنی ہے تو ایک مرتبہ یہ لفظ سلام میں اس انداز سے ارشاد السلام علیک ایھا الولی الناصح، سلام ہو اس امام پر جو ولی ہیں، ایسے کائنات کے حاکم ہیں کہ ناصح جو نصیحت کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں. تو اب ذرا سوچئے زیارت میں کون سا لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ ولی ناصح، محبت کرنے والے ہیں، کائنات کے حاکم ہیں. اور ہم کس اعتبار سے ان کی تصویر کو جناب پیش کر رہے ہیں کہ وہ قتل کرنے کے لیے آئیں گے، تباہ کرنے کے لیے آئیں گے، ختم کرنے کے لیے. ہاں ان لوگوں کو ڈر ہوگا جو قاتلین ہیں، ظالمین ہیں، چونکہ اس لیے کہ امام زمانہ کی جو حکومت ہے وہ ایسی حکومت ہوگی جو پر ہوگی عدالت سے. تو الحمدللہ اس حکومت میں رہنے والوں کے لیے کتنی بڑی شرف کی بات ہے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ رہنے کی توفیق ملے گی. السلام علیکم یا سفینۃ النجات. کشتی تو جناب نوح کی بھی ہے، کشتی امام حسین کی بھی ہے. جناب نوح کی کشتی میں جو سوار ہوا وہ بچ گیا، وہ بھی قصہ ماضی کا تھا. امام حسین کی کشتی میں جو سوار ہوا وہ بھی بچ گیا، وہ بھی قصہ ماضی کا ہے. اس وقت کون سی کشتی ہے کہ جو ہمیں نجات دلا سکتی ہے اس سمندر میں، اس بیابان میں، اس گھمسان کے طوفان میں جہاں چاروں طرف سے صرف حملے ہی حملے ہو رہے ہیں؟ ایک مرتبہ اسی جمعے کی زیارت میں امام زمانہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے
الفاظ استعمال ہوتے، سلام ہو اس امام پر جو اس وقت کائنات میں نجات کی کشتی ہیں. یعنی اگر جس کو بھی نجات چاہیے، اگر وہ امام زمانہ سے قریب ہو گیا تو اس کو نجات مل جائے گی، اور اگر قریب نہیں ہوا تو پھر نجات نہیں ملے گی. تو پھر جس حالات سے، جس اعتبار سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ حالات آخری زمانے کے ہیں، اور ظہور سے ہم اور آپ بہت زیادہ قریب ہو گئے ہیں. جو ہمارے ارد گرد جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے اوپر ہمیں بالکل ذرا اچھے طریقے سے غور کرنے کی بالکل ضرورت ہے، کیونکہ علامات ظہور میں سے ہے. میں چند چیزوں آپ کی خدمت میں بیان کروں، چونکہ اس لیے کہ امام زمانہ سے منسوب جمعے کا دن سلسلہ شروع ہو گیا. امام محمد باقر، امام جعفر صادق کی روایت ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ سلسلہ شروع ہوگا آخری زمانے میں شام سے، اور پھر پوری دنیا میں جناب پھیل جائے گا. آج جو سچویشن ہے گلف کی، لیٹسٹ نیوز جو ہے، بہت بڑا ملٹری ٹریننگ کا سسٹم اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. یہ سب کیا مثال کے طور کے اوپر ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے سب چیزوں سے، اور اوپن کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ایران کی نیوکلیئر کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے ہم نے ٹرائل کرنا شروع کر دیا ہے. یہ سب چیزیں جو اتنی بڑی بڑی ہو رہی ہیں، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اپنے گھر میں ماشاءاللہ سے مزے میں ہیں. نہیں، کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں، کم از کم دعا تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر سکتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے مومنین کو محفوظ رکھنا، ہمارے جتنے مقامات مقدسہ ہیں اس کو محفوظ رکھنا، ہمارے مومنین کی جتنی بھی چیزوں سے محفوظ رکھنا، تاکہ کم از کم جب فہرست مرتب ہو تو آپ کا ذکر یا ہمارا ذکر ان میں سے نہیں ہو کہ جو غافلین میں سے ہیں، غفلت کیے ہوئے ہیں، یا مثال کے طور کے اوپر بالکل اگنور کیے ہوئے ہیں. دشمن نے اپنے پروکسی کے ذریعے سے بہت کچھ تصویر بدل دی ہے دنیا میں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو قریب آنے کی ضرورت ہے. اب آخر میں کچھ چیزیں اور آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں جمعے کے سلسلے سے، جماعت کے سلسلے سے. تو کوشش کریں جمعے کی نماز میں ضرور پہنچیں، کیونکہ جمعے کی نماز میں جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کتنے فوائد ہیں، کتنے ثواب کا سلسلہ ہے. جب دو آدمی ہوتے ہیں تو نماز کی جو ثواب ہوتے ہیں جماعت کی وہ محدود ہے. مثلا ایک آدمی کا ہوگا تو 120 رکعت کا ثواب ملتا ہے، دو آدمی ہو جائے 240 رکعت کا ثواب ملتا ہے. اسی انداز سے ثواب کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. مگر جب جماعت میں 10 افراد ہو جائیں تو پھر پروردگار عالم فرشتوں سے کہتا ہے تم ہٹ جاؤ، اس کا ثواب صرف ہم جانے اور یہ جانے کیا دیا جائے گا. لہٰذا جمعے کی دن نماز جماعت، جمعے کی نماز جو ہے وہ بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتی ہے، بغیر امامت کے نہیں ہو سکتی ہے. تو اب خدمت میں آپ کو کتنا بڑا زبردست اچیومنٹ ہر ہفتے ہمیں اور آپ کو ملتا ہے کہ ہم اس جماعت میں شامل ہوتے ہیں جس میں 10 افراد سے زیادہ ہو جاتے ہیں، اور جس کی ثواب کی کوئی انتہا باقی نہیں رہتی ہے. جماعت کے سلسلے میں تو اتنی سختی اماموں نے برتی ہے کہ اتنی سخت روایتیں ہیں کہ نہیں پتہ بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی. مولا کائنات کے زمانے میں کچھ لوگ امام کے مولا کائنات کی بچھا کے نماز نہیں پڑھتے تھے، کوفے کی بات ہے، نماز نہیں پڑھتے تھے. تو جب مولا کائنات کو اس بات کا پتہ چلا، جب احساس ہوا، تو مولا کائنات نے باقاعدہ خطبہ دیا، لوگوں کو بلانے کے بعد کہا کہ جو لوگ نماز جماعت میں نہیں آتے وہ ہمارے ساتھ دسترخوان پر نہ بیٹھیں. جو لوگ نماز جماعت میں نہیں آتے وہ ہم سے مصافحہ نہ کریں. جو لوگ نماز جماعت میں نہیں آتے ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہم ان کی گھر کی لڑکیاں لیں یا اپنی گھر کی لڑکیاں دیں. یہ سخت روایت اور آگے ہے کہ اگر میرا بس چلے تو جو جماعت کا انکار کر رہے ہیں یعنی نہیں آ رہے ہیں تو ان کو گھر سمیت جلا دیا جائے. یعنی کتنا بڑا معاملہ. ہم نے بولا بہت سو کو ہضم نہیں ہوگی یہ روایت، خدمت میں آپ کیس کریں. اس سے بتانا چاہ رہے ہیں، کسی کو جلایا انہوں نے نہیں، بس بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے. ہم جب الگ الگ رہتے ہیں تو ہماری طاقت، ہماری قوت کتنی بکھری ہوئی ہوتی ہے اور ہم کتنے کمزور ہو جاتے ہیں. مگر جیسے ہی ہم جمعے کی نماز میں ایک مرتبہ اکٹھا ہوتے ہیں ہماری طاقت ایک مرتبہ دشمن دیکھ کر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کمزور قوم نہیں ہے. اور کبھی بھی دشمن کے سامنے میں اپنے آپ کو کمزور نہ دکھائیں.
تاکہ دشمن کی ہمت نہ بڑھے۔ اور آخر میں پھر سے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جمعے کے دن ضرور بس ضرور صدقہ ضرور دیں، کہ جو لوگ انتقال کر چکے ہیں وہ خالی ہاتھ واپس نہ جانا چاہیے، چونکہ وہ لوگ بھی دعا کرتے ہیں، اور جب وہ لوگ دعا کریں گے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں ائمہ معصومین کے حضور میں موجود ہیں، اور جب تحفہ آپ دیں گے ان کو اور جو وہ دعا دیتے جائیں گے، تو بہت جلد آپ کے بہت سے بگڑے ہوئے کام، بہت سے الجھے ہوئے کام، بہت سی پریشانیاں خود بخود دور ہوتی ہوئی چلی جائیں گی۔ تو جمعے کا معاملہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ اسے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں کہ اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ آخر میں ایک پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اپنی بات کو تمام کروں گا۔ دوستو عزیزوں، ہم نے گزشتہ ہفتے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پرانے زمانے کے جو بہت سے لوگ تھے، ہم بہت سے لوگ کہتے کہ وہ ہم سے زیادہ عقل مند نہیں تھے، ہم ان سے زیادہ عقل مند ہیں، مگر آپ اگر ظاہری طور پر آپ دیکھیں کہ اکثر چیزیں پرانے زمانے کی بنی ہوئی ہیں، جس میں آج نماز جماعت ہو رہی ہے، مجلسیں ہو رہی ہیں، اور ذرا سوچیے اس کو مینٹین کرنا، اس کے مینٹیننس، اس کو سنبھالنے میں آج حالت خراب ہو رہی ہے۔ تو ذرا سوچیے ان لوگوں نے اس زمانے کے اعتبار سے جو بنایا تھا، تو ان لوگوں کو بھی تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ باقاعدہ ان لوگوں نے بہت سے ایسٹس چھوڑے ہیں ان امام بارگاہ کے ساتھ، مسجدوں کے ساتھ، کہ جس کے ذریعے سے آج تک بہت سی مسجدیں ایسی ہیں، بہت سی امام بارگاہ، بہت سینٹر ایسے ہیں جس کو چندہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی آمدنی ہو رہی ہے۔ تو کیا وہ لوگ عقل مند زیادہ تھے یا آج ہم لوگ عقل مند زیادہ ہیں؟ یہ اب آپ کے ہاتھ میں جناب والا میں چھوڑ رہا ہوں، آپ ذرا خود سوچیے، ذرا فکر کریں۔ تو ہم نے انجمنیں بنائی ہیں قصیدہ خوانی کے سلسلے میں، انجمنیں بنائی ہیں ماتم داری کی، ضرور ذرا آپ تو کیا صرف محرم کے بعد ختم، رجب شعبان کے بعد معاملہ ختم کیوں نہیں؟ ہم بھی اس سلسلے میں کچھ کریں کہ ایک مرتبہ اپنی آفس ہونے چاہیے، ہر ہفتے ہماری ایک میٹنگ ہونی چاہیے، مہینے میٹنگ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر کسی ایک امام بارگاہ کی ذمہ داری لے لیجیے، مثال اس کی خوبصورت بنانے میں، اس کے رنگ و روغن کے سلسلے میں اس میں عالم کی ذمہ داری لے لیں، تو ایک مرتبہ جو ہے صاف صفائی کی ذمہ داری لے لیں، اس کے اندر بھی کچھ ایسٹس تیار کریں جس کے ذریعے سے اس امام بارگاہ کا خرچ ہمیشہ کے لیے جناب والا چلے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ یہ کام انجام دیں گے تو آپ ثابت کریں گے کہ ہاں اگر اس زمانے کے لوگ عقل مند تھے تو ہم بھی آج کے زمانے کے بدعقل لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے بھی آخرت کا سودا کیا تھا، ابھی آج قبروں میں سو رہے ہیں، وادی السلام میں سو رہے ہیں۔ ہاں تو عزیزان محترم، عزیزان گرامی، آخر میں آپ کی خدمت میں دعاؤں کے ساتھ اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا سوچیں، جو وادی السلام سے لوگ دعا کر رہے ہیں تو اپنی دعاؤں میں انشاءاللہ وہ سب یاد کر رکھ رہے ہیں ہم لوگوں کو، تو بھی ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی انہیں یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو عقل مندی کے ساتھ اس دنیا سے گزرے ہیں اور اپنے آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کر کے گئے ہیں، تو ہم بھی کچھ ایسے ایسٹس بنا کے اس دنیا سے جائیں تاکہ ہم اس دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، ہمیں اس کا ثواب وادی السلام میں ملتا رہے، قبر میں ملتا رہے، چونکہ جو کچھ آج آپ بھیج دیں گے بس وہی پہنچے گا۔ آگے آنے والی ذمہ داری، آنے والے حالات اچھے نظر نہیں آتے، تو کم از کم ہم اپنے لیے اپنے اوپر رحم کریں قبل اس کے کہ کوئی دوسرے اوپر ہمارے رحم کرے۔ تو جب ہم اپنے اوپر رحم نہیں کریں گے تو دوسرے ہمارے اوپر کیا رحم کریں گے؟ تو انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا، جہاں بھی رہیں شاد رہیں، آباد رہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔